حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ محسن اہل سنت حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری اہل سنت و جماعت کی ایک قدآور شخصیت تھی۔ ہند و پاک میں جن شخصیات کے علم و تحقیق پر اعتماد کیا جاتا تھا ان میں مولانا عبدالحکیم شرف قادری کا نام بہت بڑا نام تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عالمانہ شان و شوکت، صوفیانہ سوز و گداز اور زاہدانہ توکل و استغنا کے ساتھ بسر کی۔ علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری 24 شعبان المعظم 1363 ہجری مطابق 13 اگست 1944 کو مشرقی پنجاب ہندوستان کے مرزا پور ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی مولوی اللہ دتہ مرحوم تھے جو ایک نیک خصلت اور عامل اور کامل شخص تھے۔ قیام پاکستان کے وقت اہل خانہ کو لے کر انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت شرف قادری علیہ رحمہ کی عمر کوئی 3 برس کی تھی۔ لاہور ہی سے آپ کی تعلیم کی شروعات ہوئی۔ یہاں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1955 عیسوی میں جامعہ رضویہ لائل پور فیصل آباد میں داخلہ لیا اور وہاں کے اساتذہ سے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور 1957 سے 1961 تک مشہور تعلیمی ادارہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں رہ کر متوسط کتابوں کا درس لیا اور 1961 سے 1964 تک حدیث شریف سمیت آخری کتب ملک المدرسین مولانا عطا محمد بندیالوی سے دارالعلوم امدادیہ مظہریہ بندیال ضلع سرگودا میں پڑھی۔ اس طرح تحصیل علوم سے فراغت کا سن 1964 ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، حضرت شارع بخاری مفتی شریف الحق حمجدی، مولانا غلام رسول رضوی، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضوی اور ملک المدرسین مولانا عطا محمد بندیالوی علیہم الرحمہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ علامہ شرف قادری کی خدمات بہت وسیع ہیں۔ اپنی تدریس و تصنیف کے ذریعے انہوں نے بڑا ہی تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ آپ کا تدریسی دورانیہ لگ بھگ 4 دہائی پر مشتمل ہے۔ تقریباً آپ نے 40 سال تک تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس درمیان پاکستان کی مختلف درسگاہوں میں آپ کا علمی فیضان تقسیم ہوتا رہا۔ جامعہ نعیمیہ لاہور، جامعہ اسلامیہ رحمانیہ ہری پور، ہزارہ، مدرسہ ارشاد العلوم چکوال ہوتے ہوئے آپ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ وصال سے چند سال پہلے شدید علالت کے سبب درس و تدریس سے دوری اختیار کر لی۔ آپ جہاں کہیں رہے بہت بیدار اور حساس زندگی گزاری۔ آپ حرکت و عمل اور جہد مسلسل میں یقین رکھتے تھے۔ آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی جاتی آپ اس سے اوپر اٹھ کر کاموں کا انجام دیا کرتے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت سے بڑھ کر محنت و کوشش کے خواگیر تھے۔ جب آپ ہزارہ میں تھے تو وہاں کے علماء کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے جمعیت علماء سرحد پاکستان قائم کی اور اس کی طرف سے مختلف رسائل اور کتابچے شائع کیے۔ اسی طرح جب آپ چکوال آئے تو یہاں بھی جماعت اہل سنت چکوال قائم کی اور اس کے اہتمام سے بھی رسائل و کتب طبع کرائے۔ علامہ شرف قادری فکر رضا اور ربیہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن و فکر میں مسلک اہل سنت و جماعت کو راسخ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزارہ اور چکمال میں جب آپ قیام پذیر تھے اپنی پرزور کوششوں سے پہلی مرتبہ آپ نے یوم رضا کا اہتمام کیا اور دونوں جگہ اپنی قائم کردہ جمعیت کے ذریعے اور اس کے اہتمام میں اعلیٰ حضرت کے متعدد رسائل کی آپ نے اشاعت کی۔ آپ نے عوامی سطح پر عقائد اہل سنت کی مضبوطی کے حوالے سے بہت بڑے اور مؤثر اقدامات کیے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں انہوں نے یعنی شرف قادری علیہ الرحمہ نے وہاں کے لوگوں میں سنیت اور رضویت کی پھونک دی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ سے نظریاتی وابستگی نے آپ کو عشق کی حد تک ان سے قریب کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت کے لیے آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا یعنی مفتی اعظم پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری علیہ الرحمہ تھے، اس وجہ سے انہیں اعلیٰ حضرت سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ علامہ شرف قادری علیہ الرحمہ کو خانقاہ برکاتیہ ماہرہ شریف کے موجودہ سجادہ نشین حضرت امین ملت سید شاہ محمد امین میاں برکاتی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ نے اس نسبت کو اپنی زندگی بھر ایک تمغہ امتیاز سمجھا۔
علامہ شرف قادری کو تحریر و قلم سے ایک فطری وابستگی تھی۔ اپنی لیاقت و صلاحیت کے ساتھ انہوں نے بھرپور انصاف کیا، اور جب جیسی کتاب اور رسالے کی ضرورت محسوس ہوئی قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ مختلف موضوعات پر آپ نے درجنوں کتابیں تحریر کی، جن میں سے چند کتابوں کو ہند و پاک میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان میں تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان اور البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اور من عقائد اہل سنہ ہیں۔ علامہ شرف قادری کو رواں دواں، صاف اور شستہ اور آسان اسلوب پر قدرت حاصل تھی۔ ایک خالص درسگاہی عالم ہونے کے باوجود شگفتہ نثر پر آپ کی مہارت نے بہت سے اہل علم کو متاثر کیا۔ آپ نے باضابطہ کتابیں تصنیف کی، عربی اور فارسی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا، اور اہل علم و تحقیق کی کتابوں پر تقدیمات اور تقریضات بھی تحریر کی۔ آپ کا ایک عظیم کارنامہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہے، جو انوار القرآن فی ترجمہ مفاہیم القرآن سے موسوم ہے۔ اپنی زبان کے ایک نازک آپریشن کے بعد جب آپ نے تدریسی سلسلے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو 1958 میں اس ترجمے کا آغاز فرمایا، جو بیماری کے ایام میں بھی چلتا رہا اور جو 2007 میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ اپنے دور کا یہ بہت عمدہ ترجمہ ہے، بہت سے علمی محاسن پر مشتمل ہے۔ علامہ شرف قادری تعمیری سوچ رکھتے تھے، انہیں کام سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ انہوں نے اپنا کوئی وقت برباد ہونے نہیں دیا اور بہت مصروف زندگی گزاری۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں آپ مصلحت اندیشی کے قائل نہ تھے۔ جو چیز خلاف شرع نظر آتی اس کا دو ٹوک اظہار فرما دیتے۔ کسی کی ناراضگی اور ملامت کا خیال آڑے نہ آتا۔ ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمت رضوان کے عرس کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں مقالہ نویسی کے لیے آپ کو دعوت دی گئی۔ اس موقع پر آپ وہاں ایک وقیع مضمون لے کر پہنچے اور اس بات پر عرس کمیٹی کو خاص توجہ دلائی کہ کچھ لوگ مزار کے سامنے سجدے کی حد تک جھک جاتی ہیں۔ یوں ہی کچھ لوگ جماعت کے وقت نماز چھوڑ کر مزار سے لپٹے ہوتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ یہ بات وہاں کی منتظمین کو بڑی ناگوار لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کبھی آپ کو داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمت رضوان کی عرس کے موقع پر دعوت نہ ملی۔ آپ دنیا داری اور حرص و حوث سے بہت دور تھے، کسی بھی دنیا دار سے کبھی مرغوب نہ ہوئے، اپنے ہی وسائل و اسباب پر اعتماد کیا اور کسی صحابہ ثروت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا بھی نہ کیا۔ اس نیک دلی کا مولا نے یہ صلہ دیا کہ آپ کو اپنی حیات ہی میں عوام و خاص میں بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہر طبقے نے آپ کی خدمات کو سراہا، زندگی ہی میں بہت سے اعزازات نصیب ہوئے۔ آپ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے احوال و قوائف پر مشتمل 2 کتابیں چھپ چکی تھی، ایک کا نام تذکرہ شرف اور دوسری محسن اہل سنت ہے۔ علامہ شرف قادری شدید علالت کے ایام میں بھی نمازوں میں جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ عیادت کے لیے آنے والے لوگوں کو گھر کے دروازے تک جا کر خود رخصت کرتے۔ سخت بیماری اور تکلیف میں بھی آپ کی زبان سے شکایت کا کوئی جملہ نہ نکلا اور صبر و شکر کا زبردست مظاہرہ کرتے رہے۔ آنے والا اگر آپ کی صحت کی خرابی کا ذکر کرتا تو آپ بہت ہی معترفانہ انداز میں جواب دیتے، یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ کی زندگی کو پڑھ کر جو تاثر ملا وہ یہ کہ آپ صاحب عظیمت عالم دین تھے۔ آج عام طور پر بھی خواص رخصت کے خوگر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں رخصت تلاش کر کے اسی پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ عظیمت پسند علماء بہت ہی خال خال نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں اس مزاج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے عظیمت کو اپنایا جائے اور ضرورت کے وقت ہی رخصت پر عمل کریں۔ علامہ شرف قادری ایک عرصے تک مرض میں مبتلا رہ کر 18 شعبان 1428 ہجری مطابق 1 ستمبر 2007 2:45 بجے دن اپنی خالقی حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور اللہ آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ السلام علیکم۔